الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز ومعطر علماء کرام اور ہرن پور ہاتھ کاٹھی اس کی اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، عزیز بچوں، کافی رات تک آپ نے
مختلف اور متعدد علماء کو سنا اور بیچ بیچ میں مدرسے کا تعاون بھی آپ نے کیا. اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. جس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم چیزوں کا ذکر کیا. پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز عمل صالح. اور فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر، ایسا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے دو چیزیں بتائی گئی، ایمان اور عمل صالح. اور یاد رکھیے گا، ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں ہماری زندگی کے لیے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن عمل صالح نہیں. اور ہم اپنے غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس اچھے عمل بہت ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں. آپ چلے جائیے بامبے کے ٹاٹا ہاسپٹل میں اور جاتے ہی ہوں گے بہت سے لوگ علاج کے لیے کینسر کے. آپ دیکھیے وہاں کتنے لوگ مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں، کتنی سنستھائیں وہاں کام کرتی ہیں. کوئی ٹرک بھر کے کھانا لا رہا ہے، مریضوں کو دے رہا ہے. کوئی ٹرک بھر کے پھل فروٹ لا رہا ہے، مریضوں کو دے رہا ہے. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پیشنٹ پر کتنا خرچہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے، آئیے ہمارے ساتھ فلاں سنستھا میں چلیے، فری میں یہ چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے وہ فری میں آپ کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. کتنا اچھا کام ہے. غریب لوگوں کے علاج کو کرانا اور ان کی مدد کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور یہ غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں. گرمیوں میں ابھی مئی اور جون کی جب گرمی شروع ہوگی تو اسٹیشنوں پر آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ٹھنڈا پانی لے کر آپ کے ٹرین کے کوچ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کی بوتلوں میں ٹھنڈا پانی بھریں گے، آپ کو پلائیں گے. کتنے پیاؤ آپ کو جگہ جگہ کھلے ملیں گے، آئیے ٹھنڈا پانی پیجیے، فری میں پانی پلایا جائے گا آپ کو جگہ جگہ پر. دیکھیے کتنا اچھا کام ہے. لیکن ان کاموں کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں. آج ہمارے اندر ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک آدمی 10-10, 20-20, 50-50 لوگوں کو روزہ افطار کرائے گا.
اور اس کی ویڈیو بنائے گا، فوٹو ویڈیو بنا کے باقاعدہ فیس بک پہ ڈالی جائے گی، واٹس ایپ گروپ پہ ڈالی جائے گی، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھا کے روزہ افطار کرایا۔ خاص طور پر پلیٹوں کی فوٹو لی جائے گی، دیکھیے ہم نے روزہ دار لوگوں کو کیا کیا کھلایا۔ عمل تو ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ ابھی کسی کو حج یا عمرے کی پرمیشن مل جائے اور چلا جائے عمرہ کرنا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے گا، فوٹو کھینچے گا اور واٹس ایپ پہ ڈالے گا، فیس بک پہ ڈالے گا، اور گھڑیال کے آنسو بہاتے ہوئے کیا لکھے گا فیس بک پر معلوم؟ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے۔ اور مقصد کیا ہے کہ ہم سیلفی لے کر یہ دکھائیں لوگوں کو کہ دیکھو میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، دیکھیے احرام پہنے ہوئے ہوں، دیکھیے قربانی آئی، بکرا لیا، بکرے کا فوٹو کھینچا، ڈال دیا فیس بک پر، واٹس ایپ گروپ میں۔ صاحب اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، 25,000 کا میں نے بکرا خریدا ہے، دعا کیجیے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دونوں ضروری ہے، اور اکثر میں اس کی مثال دیتا ہوں موبائل اور سم سے۔ آپ کے پاس قیمتی سے قیمتی موبائل ہو، آپ کے پاس ایپل کا موبائل ہو، آپ کے پاس آئی فون ہو، آپ کے پاس Z6 فولڈ ہو، قیمتی سے قیمتی موبائل، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل ہے آپ کے پاس، خرید کے لائیے آج اور لگائیے کان میں اور بولیے ہیلو ہیلو۔ ارے صاحب یہ تو آواز ہی نہیں جا رہی ہے، میری تو بات ہی نہیں ہو پائے گی۔ ارے میں نے تو موبائل بات کرنے کے لیے خریدا تھا، قیمتی موبائل لیکن بیکار ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس میں سم نہیں ڈالیں گے۔ بغیر سم کے موبائل چل جائے، قیمتی موبائل لیکن جب تک اس میں سم نہیں پڑی ہوگی، آپ اپنے بھائی سے، آپ اپنے باپ سے، آپ دلی، کلکتہ، بامبے، مدراس، سعودی، کویت، دبئی، قطر، بحرین نہیں بات کر پائیں گے۔ اور آپ کے پاس اگر سم ہے کسی بھی کمپنی کے لے لو اور اس میں اچھا خاصا بیلنس بھی ڈال دو، 10,000 20,000 50,000 کا بیلنس بھی پڑا ہوا ہے، اور اس سم کو لے کر کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، وہ سم بھی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ آپ کہیے صاحب میں نے تو اس میں بیلنس بھی پڑوا لیا، پھر کیوں نہیں بات ہو رہی ہے؟ نہیں بات ہوگی، 1 لاکھ روپے کا بیلنس ڈال دو، سم بیکار۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موبائل میں نہیں پڑی ہوئی، باہر رہے گی، بیکار۔ جب اس سم کو موبائل میں ڈال دو گے تو وہ سم اپنا کام کرے گی۔ تو جس طرح موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کارڈ کے لیے موبائل ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، ہمارے بھائیوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس عمل ہے لیکن ایمان نہیں۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں ہمیں خسارے سے اور نقصان سے بچاتی ہیں ان میں ایمان اور عمل صالح بھی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم،
ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو سب کے سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں، سب خسارے میں ہیں، لڑکا لڑکی بڑا چھوٹا، مرد عورت بوڑھا جوان بچہ، سب نقصان میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی یہودی کرسچن، جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو سارے کے سارے انسان نقصان میں اور ٹوٹے میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں۔ جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو اللہ نے مستثنا کر دیا، ان کو اللہ نے الگ کر دیا۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ان چار لوگوں میں دو لوگ وہ بتلا رہا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ نقصان میں نہیں ہے۔ تو ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری۔ اب آئیے ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بہت سے درجے ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اور میں ہر ایک شعبے پر نہیں چل سکتا۔ ساری ایمان کے سارے شعبے آپ کو 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں نہیں بتائے جا سکتے، اس لیے میں نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر ایمان کے 3 شعبوں کا، ایمان کی 3 برانچز کا، ایمان کی 3 شاخاؤں کا ذکر ہوا ہے، انہی 3 شاخاؤں کا ذکر آج میں کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و 70 شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ الایمان بضع و 70 شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ 70 کا لفظ سے مراد 70 گنتی نہیں ہے، کوانٹٹی مراد نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی بہت ساری شاخائیں ہیں، ایمان کی بہت سے شعبے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی اپنی مادری زبان میں بولتے ہیں اے سدھر جاؤ، اور پھر دیکھا کہ نہیں سدھر رہا ہے کوئی آدمی، اے مان جاؤ اپنی حرکت سے 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں۔ تو یہ 50 جوتے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گن کے 50 جوتے تمہیں لگائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سخت سزا دیں گے تمہیں، ہم بہت زیادہ ماریں گے تمہیں، بہت زیادہ پیٹیں گے تمہیں ہم۔ تو یہاں 70 سے زیادہ کی جو گنتی بتائی گئی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ایمان کے بہت زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی بہت زیادہ شاخائیں ہیں، ان میں 3 شاخاؤں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ پہلی شاخ، پہلی برانچ، پہلا شعبہ اور پہلا درجہ، اور وہ درجہ سب سے افضل ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کا پہلا درجہ، ایمان کی پہلی شاخ، ایمان کا پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا دوسرا شعبہ، ایمان کی سب سے نچلی شاخ، یہ تو سب سے افضل شاخ ہو گئی لا الہ الا اللہ، سب سے کمتر درجہ اماطۃ الأذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو دور کر دینا۔ اور ایمان کا ایک اور درجہ جو بتایا اس حدیث کے اندر وہ ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم و حیا، یہ ایمان کا تیسرا درجہ، فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اب سنیے، 3 چیزوں ہی کی وضاحت آج ہوگی،
پہلی چیز فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا لگ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ لو بس سب سے افضل ایمان مل گیا، سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر جو تقاضے رکھتا ہے، آپ سے جو مطالبات ہیں اس کے، اس کو پورا کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہوا؟ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ مانو۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اسی کو سجدہ ہوگا، کسی اور کو سجدہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہی موجود ہے، علم کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں۔ لوگ بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ سمندر میں نہیں ہے لیکن اللہ کا علم سمندر میں ہے، یعنی اللہ سمندر میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے اللہ نالیوں میں نہیں ہے لیکن نالیوں میں کیا پڑا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ لیٹرین میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ لیٹرین کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ ہر جگہ موجود نہیں لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ اور توکل کیا جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اس تقاضے کو پورا کرنا یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جنتی بنا دیتا ہے، اور اس جملے کو پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور مر گیا تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان، ایک شخص زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا، 70 سال اور 80 سال کی عمر اس نے کفر و شرک میں گزار دی، لیکن مرنے سے پہلے اس کو اللہ نے توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا اقرار کر لیا اور مر گیا، تو یہ انسان جنت میں چلا گیا۔ سوچئے یہ 80 سال کا بوڑھا آدمی اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو کہاں جاتا؟ شرک اور گناہ اور کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اگر یہ کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا؟ 80 سال تک گناہ کرتا رہا، لیکن گناہ شرک کرتا رہا، اور شرک کرنے کے بعد جب توفیق ملی تو مرنے سے ایک دن پہلے یا مرنے والے دن اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں بہت گناہ گار تھا، ہمیں معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے اقرار کیا اور اس کے بعد وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا۔ کیوں؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اس نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اس نے جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ مٹا دیے گئے۔ تو وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا اس کے سارے گناہ مٹ گئے، اب یہ آدمی جنت کا مستحق ہو گیا۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو جہنم میں جاتا، کلمہ پڑھ لیا تو کہاں گیا؟ جنت کے اندر چلا گیا۔ اور ایسے ایک دو نہیں، کئی واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا،
کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا اور وہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا، یعنی اسی دن مر گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا وقت ہی نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھ لیتا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں آیا کہ وہ روزہ رکھ لیتا، حج کا سیزن بھی نہیں آیا کہ وہ حج کر لیتا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، کلمہ پڑھا، میرے بھائی اور اسلام کا مستحق ہو گیا، اس لیے کہ اس کو نماز کا موقع ہی نہیں ملا، روزہ رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ درج ہے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ خیبر ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے آپ اور آپ کے صحابہ نے خیبر کو گھیر لیا، اس وقت خیبر کا ایک یہودی جو بکریوں کا چرانے والا تھا، وہ کسی جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، جس کا نام اسود تھا، اس کا نام اسود تھا۔ وہ بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ بکریاں لے کر آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے خیبر کو گھیر لیا گیا ہے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کو، اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو صحابہ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی اسود پوچھ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ دیکھ رہے ہو نا، اس پردے کو ہٹانا، تمہیں محمد رسول اللہ دل جائیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ محمد رسول اللہ جن کے صحابہ بہت عزت کرتے ہیں، کئی باڈی گارڈ ہوں گے محمد رسول اللہ کے پاس، ایک اعلیٰ قالین بچھی ہوگی، بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، چاروں طرف ان کے باڈی گارڈ ہوں گے۔ اسود یہی تصور کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی ہوگی۔ جب وہ خیمے کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب وہ آگے کی طرف جاتا ہے اور پردہ ہٹاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر ایک چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کچی زمین پر، جیسے یہی آپ لوگوں کی جو کچی زمین ہے، ایسی کچے فرش پر، کچی زمین کے اوپر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوٹ کر صحابہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے کس آدمی کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ مجھے کسی معمولی آدمی سے نہیں، مجھے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ فرمایا بھائی اس خیمے میں محمد رسول اللہ ہی ہے، جاؤ ملو۔ اسود خیمے کا پردہ ہٹاتا ہے اور محمد رسول اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میں اسود ہوں، اسی قلعے کا رہنے والا ہوں جس قلعے کو آپ اور آپ کے صحابہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے میں آیا ہوں، آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی، آؤ۔ جب اندر گئے، اسود جب اندر گیا تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ چٹائی پر۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے کہا بتاؤ اسود کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کہا کہ میں کیا حقیقت میں محمد رسول اللہ سے مل رہا ہوں؟ فرمایا جی میں ہی محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، لہذا میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ کس چیز کا پیغام دیتے ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت چھوٹی سی، اور وہ دعوت ہے قل لا الہ الا اللہ
وہ دعوت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہہ دو اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، بس یہی ہماری دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ وہ اسود تھا، یہودی تھا، گرچہ کافر تھا، لیکن جانتا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوا رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا وہ جانتا تھا۔ آج ہم مسلمان ہیں نہیں جانتے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، تعویذ اور گنڈا بھی گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مزاروں پہ جا جا کے چادر بھی چڑھا رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور باباؤں کے دربار پہ جا کے تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا اس طریقے کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور جا کر تبرک بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہودی تھا، اسود کافر تھا، لیکن جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لیں گے تو ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا۔ کہا محمد ابن عبداللہ، اس دعوت پر اگر میں نے عمل کر لیا تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے پھر پوچھا اگر میں یہ کلمہ نہ پڑھوں، اگر میں لا الہ الا اللہ نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ جہنم میں داخل کرے گا اور مشرک کی کوئی بخشش و مغفرت نہیں۔ اچھا، اس نے تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر غور کیا اور پھر کہنے لگا ہاتھ یدک، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس اسود نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی اب کام کیا ہے میرا؟ ابھی تک تو میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں، اب کام بتاؤ میرا۔ اسلام لے آیا، اب مجھے یہودیوں کی بکریاں نہیں چرانا، اب مجھے یہ کام نہیں کرنا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسود، اس وقت نماز کا ٹائم نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں کہ نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ نہیں کہ میں تم سے کہوں روزہ رکھو، حج کا مہینہ نہیں کہ میں تم سے کہوں حج کرنے جاؤ، اس وقت کچھ نہیں ہے۔ ہاں، فلاں بستی میں جاؤ، لوگ جہاد کر رہے ہیں، ہمارے صحابہ کافروں سے لڑ رہے ہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے، تم بھی جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے تلوار لی، کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی اگر میں میدان جہاد میں گیا، اگر میں زندہ واپس آ گیا تو؟ فرمایا غازی کہلاؤ گے۔ کہا اللہ کے نبی اگر میدان جہاد میں گیا اور مار ڈالا گیا، قتل کر دیا گیا تو؟ آپ نے فرمایا لکل جنہ، پھر تیرے لیے جنت ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ان بکریوں کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ بکریاں تم چراتے ہو؟ بولے جی۔ کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہیں۔ فرمایا یہودیوں کی بکریاں ہیں، اور ان بکری اور قلعے کا تو آپ نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے تم نے نہیں کیا تو پھر جہاد بھی تمہارا بیکار ہے۔ اتنا بڑا کام جہاد کا، لیکن بیکار اگر لوگوں کی امانتیں تم نے واپس نہیں کی۔ امانت میں خیانت کر کے اگر جہاد لڑو گے تو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، ساری عبادت عمل بیکار ہو جائے گا تمہارا۔ ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ فرمایا اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے خیبر کا دروازہ کھول دیجئے۔ اچھا پھر کہا ان بکریوں کو ہم خیبر کے دروازے کے اندر داخل کر دیتے ہیں،
اور وہاں سے یہ بکریاں اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی. ہم جب بھی بکریاں چرا کے آتے ہیں ہم خیبر کے دروازے تک بکریوں کو لاتے ہیں اور بکریاں وہاں سے اپنے اپنے گھر خود ہی چلی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا. تو آپ نے ایک صحابی سے کہا جاؤ اور ان کی بکریوں کو خیبر کے دروازے تک چھوڑ دو, اسود کو بھی ساتھ لے جاؤ. اسود ساتھ گیا, اسود ساتھ میں گیا اور بکریوں کو دروازے تک چھوڑ دیا. بکریاں وہاں سے اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں اور اسود تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں چلا گیا, جہاد کیا, تھوڑی دیر لڑا, ایک دو کافروں کو مارا بھی, قتل بھی کیا اور بالآخر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا. اسود کی گردن پر بھی تلوار چل گئی, اسود بھی شہید ہو گئے. صحابہ کرام جو وہاں لڑ رہے تھے ان کو معلوم ہی نہیں یہ کون ہے. آیا, لڑا, قتل ہو گیا, ہماری طرف سے لڑ رہا تھا, کافروں کو مار رہا تھا, لیکن ہم تو جانتے نہیں کہ یہ کون آدمی ہے. اللہ کے نبی کو بلایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کی جب شکل دیکھی تو صحابہ سے کہا چونکو نہیں, یہ وہ شخص ہے جو آج ہی ایمان لایا, یہ وہ شخص ہے جس نے آج ہی کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آئے میرے ساتھیوں, یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی, یہ پہلا وہ آدمی ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا, یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا, جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ڈائریکٹ میدان جہاد میں کود گیا اور شہید کر دیا گیا. یہ پہلا وہ شخص ہے جو آج اسلام لایا اور کلمہ پڑھنے کے بعد شہید ہو گیا. یہ پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے بغیر نماز پڑھے اور بغیر روزہ رکھے اس کو جنت میں داخل کر دیا. بتانے کا مقصد پورے واقعے کو سامنے رکھنے کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف اتنا کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا. یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کو جنتی بنا دیتا ہے, لیکن کب؟ جب اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا جائے. ہم نے کلمے کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کو, ساری دنیا کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے, دنیا کتنی بڑی ہے, کتنے پیڑ, کتنے پودے, کتنے کھیت, کتنے جنگلات, کتنے پہاڑ, کتنے بھاری بھاری پتھر, ان ساری چیزوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اس کے بعد وہ ترازو اٹھائی جائے, لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا, لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا, لا الہ الا اللہ پوری دنیا سے بھاری ہوگا, لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور پوری دنیا کا, کائنات کا پلڑا اٹھ جائے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی حیثیت کو, لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تب. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, آج اسلام لایا, کلمہ پڑھا, جہاد میں گیا, شہید ہو گیا, اسے کہاں ہیں؟ آئیے ایک اور چیز بتائیں. یہ بھی بخاری کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ, چھوٹا بچہ نہیں 12 سال عمر, اور عرب کے 12 سال کے بچے ہمارے یہاں کے 12 سال کے بچوں کے برابر نہیں تھے, نہیں ہے. عرب کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی, یعنی 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو گئی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 12 سال کا لڑکا یہودی کا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آتا, بیٹھتا, سنتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا بھی کر دیا کرتا تھا. اس کو محمد رسول اللہ کی باتیں بہت زیادہ پسند آتی, نبی کی باتوں کو غور سے سنتا اور اپنے گھر جا کر اپنے باپ سے کہتا اے ابو جان میرا دل محمد رسول اللہ کی باتوں میں بہت لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں دین اسلام کو قبول کر لوں. اس کا باپ اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتا, گھور کر کیا کہا, بیٹا سنو,
تم محمد کو نہیں جانتے وہ کتنا بڑا جادوگر ہے، تم اس کی باتیں سنتے ہو؟ نہیں نہیں، تمہیں محمد کے اوپر اور محمد کی باتوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ باپ منع کر دیتا، بیٹا مان جاتا، لیکن بار بار وہ نبی کی محفل میں جاتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا، اس کا دل نبی کی طرف مائل۔ ایک دن بیمار ہو گیا، پھر بیماری نے طول پکڑ لیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اب اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ آخری وقت ہے، ادھر محمد رسول اللہ کو پتا چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا، ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور ایک دو صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اس بچے کے باپ نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا محمد رسول اللہ سامنے، تو آنے کی اندر اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی اندر جاتے ہیں اور اس بچے کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کی کنڈیشن بہت خطرناک، بہت خراب تھی، ایسے سانسیں لے رہا تھا، آخری وقت تھا، اب مرا کہ تب مرا، یہ اس کی کنڈیشن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کنڈیشن میں دیکھا، نبی اکرم نے آخری حالات میں اس بچے کو دیکھا، تو اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، قل یا غلام لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس بچے نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، یوں نظر، گویا کہ وہ اپنے باپ سے اجازت مانگ رہا ہو۔ اس کے باپ نے اپنے بچے کی آنکھوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے پرمیشن مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے اس کا، حالت اس کی خراب ہے، آخری وقت میں اپنے بچے کا دل کیسے توڑ دوں؟ اس یہودی باپ کو رحم آ گیا اور اس نے اپنے بچے سے کہا، یا بنیا اطع ابا القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی یعنی محمد رسول اللہ کی بات مان لو، تمہارا دل پہلے سے بھی تو رسول اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، تم بار بار نبی کی بات کو پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے، میرے غصے کی وجہ سے نہیں لاتے تھے، اب میری اجازت ہے، میری پرمیشن ہے کہ تم بات مان لو۔ اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پرمیشن پر اس کی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، ابھی پکڑے تھا، مسکرا رہا تھا، اور یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور آسمان سے ٹک گئیں، یعنی اس کی روح نکل گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، سانس دیکھی گئی، دل کی دھڑکنیں دیکھی گئی، سب رک گئی، گواہی دے دی گئی کہ بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ بچہ مر گیا، تب اللہ کے نبی اس کے بستر سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اور سن رہے ہو ہرن پور والوں، تصور کریے آج لا الہ الا اللہ کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ لیا ہے۔ کوئی آدمی
सुनसान जगह पर बैठकर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा रख रहा है और अपनी कौम के मोहल्ले वालों और गांव वालों की रोटियों के टुकड़ों पे पल रहा है, मजाक बना के रख लिया ला इलाहा इल्लल्लाह का। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, उस बच्चे की रूह निकल गई और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। 12 साल तक जो करता था, आज कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल, और अल्लाह के नबी गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की हैसियत को समझा। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया और जन्नत के मुस्तहिक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर। अब आओ एक वाकया मैं आपको वो भी सुना दूं। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया, पूरी जिंदगी नबी को बचा कर रखा दुश्मनों से, लेकिन आखिरी वक्त भी उसकी जबान से कलमा जब नहीं निकला और बगैर कलमा पढ़े हुए वो शख्स जब मर गया तो जहन्नम में चला गया। और उसने खिदमत किसकी की? नबी की। आपको याद है ना? और न मालूम हो तो सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बाप नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए तो बाप को नहीं देखा। 6 साल के हुए उनकी मां उनको अपने मैके लेकर गई, यानी ननियाल मदीने, और जब मदीने से लौटकर वापस आ रही थी, जिसका पुराना नाम यसरब था। बच्चों बैठ जाओ या जाओ यहां से। जब वहां से लौट के वापस आ रही थी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की उम्र 6 साल की थी, तो उस वक्त उनकी मां अपने शौहर की कब्र देखने के लिए गई, तो अपने बच्चे को भी यानी मोहम्मद को भी साथ ले गई कि चलो बेटे को इसके बाप की कब्र दिखा दें। मकाम अबवा में पहुंची, अपने शौहर की कब्र को देखा तो उनको शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और शौहर की यादों में तड़पने लगी, और इतना तड़पी, इतना आंसू बहे कि जमीन पर गिर गई, और गिरते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का इंतकाल हो गया। पैदा हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बाप को नहीं देखा, और 6 साल की उम्र में बाप की कब्र के सामने मां को भी अलविदा कह दिया। 6 साल की उम्र में नबी अकरम की मां आमिना भी छोड़ के चली गई। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, लेकिन जब अल्लाह के नबी की उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। 8 साल से लेकर बराबर और मुस्तकिल हजरत खदीजा की शादी होने तक 25 साल की उम्र तक अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह की परवरिश करते रहे, उनको खिलाते रहे, उनको पिलाते रहे और बड़ा करते रहे। 40 साल के बाद जब आपको नबूवत मिली और जब तौहीद की दावत दी तो परेशानियां आने लगी। अबू तालिब आपको बचाते रहे, दावत देते देते जब काफी अरसा गुजर गया, मुखालिफतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो एक दिन ये काफिर जब आए तो कहने लगे, अबू तालिब अब पानी बहुत आगे चढ़ गया है, तुम्हारा भतीजा रुकने का नाम ही नहीं लेता, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे माबूदों को गालियां देता है और हमारे माबूदों को कहता है कि ये लंगड़े लूले अंधे बहरे ये क्या सुनेंगे तुम्हारी। आए अबू तालिब अब पानी हद से आगे चढ़ चुका है, अब तुम अपने भतीजे को समझा नहीं पाए हो, मैं तुम्हारे पास एक मशवरा लेकर आया हूं। कहा क्या है मशवरा? कहा तुम्हें बच्चा ही पालना है, तुम मेरा बेटा ले लो, पालो लो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन तुम अपने भतीजे को मेरे हवाले करो,
اب ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اس کو جو سزا دینا چاہے گی دے گی، کیونکہ محمد نے اب معاملہ بہت اوپر کر دیا ہے، پانی اب اوپر چڑھ گیا ہے، اب یہ سمجھانے بجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب لاؤ اور محمد کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا واہ اتنا اچھا فیصلہ، تمہارے بچے کو، تمہارے بیٹے کو میں کھلاؤں پلاؤں اور کھلا پلا کر سبا کروں، اور میرے بھتیجے کو لے جاؤ تم تاکہ اس کی ٹکا بوٹی کرو، اس کو مارو اور قتل کرو، یہ تمہارا انصاف؟ یعنی تمہارے بیٹے کو میں اپنے گھر میں رکھ کر پال پوس کر بڑا کروں اور میرے بھتیجے کو تم ٹکڑے ٹکڑے کرو، یہ ججمنٹ لے کر، یہ فیصلہ لے کر، یہ انصاف کی بات کرنے کے لیے تم آئے ہو ہمارے پاس؟ کہا تو آپ کا بھتیجا نہیں مانتا، سمجھا لو ورنہ اب جہاں ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی دے کر چلے گئے۔ یہاں گئے، یہاں ابو طالب کو برا لگا کہ اگر محمد کو میری زندگی میں کچھ ہو گیا تو میں کیسے برداشت کروں گا۔ آپ نے بلایا بھتیجے ڈراؤ۔ جب محمد رسول اللہ آئے آپ نے کہا بھتیجے اپنے چچا کی کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، آئے محمد اپنے چچا کے ناتواں کاندھوں پر، کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ آج کافر حد سے آگے چڑھ گئے اور تمہیں مارنے کی دھمکی دے گئے۔ میرے بھتیجے میرا مشورہ مانو، ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کرنے دو جو کر رہے ہیں، تم اپنا کام کرو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، مت برا بھلا کہو۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ میرے چچا میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، دھمکی ملی ہوئی ہے، تو کہا کہ اے چچا جان آپ اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، آج سے آپ اپنا ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن میں اس دعوت سے نہیں رک سکتا جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت میں دوں گا۔ آئے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج لائیں اور داہنے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں اور چاند لے آئیں اور بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، یہ ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ ارے سورج کو اکھاڑنا آسان کام ہے کیا؟ 9.5 کروڑ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے یہ سورج، اس کو کوئی اکھاڑ کے لا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ سورج اکھاڑ کے بھی لے آئیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اکھاڑ کے لائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، یعنی جو کام ناممکن ہے لیکن ان کافروں کے لیے کام آسان ہو سکتا ہے، کر رہے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں اور میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ چھوڑ دوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ ہاتھ ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا دیں۔ یہ کہہ کر آپ چل دیے۔ ابو طالب نے آواز دی یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی آئے بھتیجے، ادھر آؤ۔ جی بولو، کہیے۔ تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تجھے تیرے رب نے، تجھے تیرے اللہ نے، تجھے تیرے پروردگار نے جو دعوت دین دے کر بھیجا تو اس کو پورا کر، تو لوگوں کو توحید کی دعوت دے۔ رہی میری بات تو سن، جب تک میں زندہ ہوں اور میری ایک ایک سانس جب تک چلتی رہے گی تیری حفاظت میں لگی رہے گی، دیکھتا ہوں میری زندگی میں کون تیرا کچھ کرے گا، دیکھتا ہوں میری زندگی میں کوئی خروش بھی تجھے آ جائے، جاؤ سب سے میں نبٹ لوں گا، تو اپنی دعوت دے لوگوں کو، دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کون میرے بھتیجے پر آنکھ بھی اٹھا لے اور اس کو کوئی کھروچ بھی آ جائے۔ کتنی مدد کرتے تھے چچا ابو طالب، لیکن جب ابو طالب کا آخری وقت آ گیا اور وہ بھی آخری مرض الموت میں جب مبتلا ہو گئے تو اللہ کے نبی کو یہ فکر ہوئی اب میرے چچا نہیں بچیں گے، ایسی بیماری ان کو لگ گئی کہ اس بیماری میں بچنا مشکل ہے، وہ آج بھی مر سکتے ہیں اور کل بھی جا سکتے ہیں، چلو اب میرے چچا کی آخری وقت میں تو کم سے کم میں جاؤں اور ان کو دین کی دعوت دے کر ان سے یہ کلمہ پڑھوا لوں۔
اگر میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی آخری موقع پر ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، اور بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کچھ بولنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے سامنے کہوں گا تو میرے چچا کبھی اسلام نہیں لائیں گے۔ آپ نے چچا سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنی ہے۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو تھوڑا سا گھر سے دور کر دیا، تھوڑا سا چلے جاؤ۔ وہ لوگ تھوڑا دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا جان، قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آخری وقت ہے، اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں کم سے کم آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اے چچا جان، میری دعوت کو آپ قبول کر لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایک اللہ کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اقرار کر لیجئے۔ نہیں بھتیجے، کیا کہیں گے لوگ؟ اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو زمانہ کیا کہے گا؟ ابو طالب آخری وقت بھتیجے سے ڈر گئے اور ڈر کے کلمہ پڑھ لیا، بھتیجے نے ڈرایا جہنم سے اور وہ ڈر گئے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کے نبی نے اب جو جملہ کہا اس کو سنو، قل یا امی لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے چچا جان سب کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھیے، میرے کان میں کہہ دیجئے، میرے کان میں پڑھ لیجئے، بس صرف میرے کان میں اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ، میرے کان میں پڑھ دیجئے، میں گواہ بن جاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ سے کہہ دوں گا، اے اللہ میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا، تیری توحید کی گواہی دی، قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں اللہ سے گواہی دے کر آپ کو بخشوا لوں گا، آپ کو جنت میں پہنچوا دوں گا، اللہ میری گواہی مانے گا، اور پھر اللہ تو خود سمیع علیم ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے، میں اللہ سے سفارش کرواؤں گا آپ کی، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے میں تیرے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلا گیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، نہیں اپنے باپ دادا کے دین پہ نہیں مرا۔ اے محمد تیری دعوت برحق ہے، میں مانتا ہوں کہ تو سچا ہے، تو نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، لیکن میں اپنے باپ اور دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ اور آخرکار ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نہیں پڑھا کلمہ۔ اپنے چچا کے انتقال کے بعد محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس بات پر نہیں کہ میرے چچا جو ہے مر گئے، آنسو اس بات پر آئے کہ میرے چچا بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، جہنم کے مستحق ہو گئے۔ پھر بھی ایک امید لگا کر اٹھے اور دعا کیا، اللہ میرے چچا نے زندگی بھر میری حفاظت کی، دشمنوں سے بچایا، میری خدمت کی، مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اے اللہ اس احسان کے بدلے میں تو میرے چچا کو بخش دے، اے اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما دے۔ زبان سے یہ جملہ نکلا، آسمان سے جبرائیل آ گئے یہ آیت لے کر، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، کسی کافر کے لیے جنت میں جانے کی، بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرے۔ اے محمد 70 مرتبہ بھی اگر تو اپنے چچا کے لیے دعا کرے گا تو میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تیرا چچا حالت کفر میں مرا ہے، وہ بغیر کلمہ پڑھے مرا ہے، تیرا چچا جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، یہاں ہم تیری بھی دعا قبول نہیں کریں گے اور تیرے چچا کو نہیں بخشیں گے، تیرا چچا ابو طالب جہنمی ہے، جہنم میں رہے گا۔ نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو، ہاں پھر اللہ نے اتنا ضرور یقین دلایا،
اے محمد ابن عبداللہ، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، تیرا چچا جائے گا تو جہنم میں، لیکن تیری دعا کے نتیجے میں، تیرے دعا کے ثمرات میں ہم اتنا ضرور کریں گے تیرے چچا کے ساتھ کہ ہم ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیں گے، کیونکہ اس نے زندگی بھر تیری سیوا کی، زندگی بھر تمہاری خدمت کی، زندگی بھر تمہارا ساتھ دیا، اس کا انعام اتنا ضرور کر دے دیں گے کہ ہم جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیں گے۔ اب جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی تو بڑا خطرناک ہے۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کے دونوں پیروں کے تلوؤں کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائے گی۔ چولہے سے کبھی لکڑی ڈال کے چنگاری اٹھتی ہے نا، چنگاری ہلکی سی اٹھی اور پھوٹ گئی، جہنم کے 2 چنگاریاں ان دونوں تلووں کے نیچے رکھ دیں گے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور ان دونوں چنگاریوں کے حال ہی ہوگا یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ جیسے کوئی چیز پکائیے، آپ پانی کو ابالیے اور گیس سلنڈر پر رکھ دیجئے اور 15 منٹ کے بعد دیکھیے پانی کیسے ابلتا ہے۔ یہ 2 چنگاریاں پیروں کے تلوے کے نیچے رکھی جائیں گی اور ان چنگاریوں سے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے۔ یغلی منہما دماغہ، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ آئے محمد، ہم تیرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے، لیکن دیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے، اور کبھی زندگی کے اندر وہ جہنم سے نکلے گا نہیں، کیونکہ وہ جہنم کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہے، کبھی نہیں نکلے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ عذاب ہلکا کر دیں گے لیکن جہنم سے نہیں۔ پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کلمہ پڑھا تو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، پوری زندگی نبی کی سیوا کی، پوری زندگی نبی کو چاہا، پوری زندگی نبی کو دشمنوں سے بچایا، لیکن بغیر کلمے کے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، افضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل کلمہ، افضل چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب پڑھ لیا تو یہ مانا جائے کہ وہی ہے عبادت کے لائق، وہی ہے سجدے کے لائق، وہی ہے دعاؤں کو سننے کے لائق، وہی ہے ہماری حاجات اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لائق، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مثالیں مت دو، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، معاف کیجئے گا، ہمیں اور آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ معاف کیجئے گا، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سنانے کے لیے ہمیں مائک کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے ہمیں مائک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری بات کو بغیر مائک کے بھی سننے پر قادر ہے۔ اگر اللہ کو سنانے کے لیے ہم وسیلہ استعمال کریں تو پھر اللہ کی قدرت کیا رہ گئی؟ اللہ اگر بغیر وسیلے کے نہیں سن پا رہا ہے تو پھر قدرت کیا رہ گئی اللہ کی؟ ارے ایک بار حضرت اوس بن صامت نے خولہ بنت ثعلبہ اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا۔ زہار جانتے ہیں؟ غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا، انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی حرام، چلا آج کے بعد ہم تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ خولہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ کیا۔ لیکن عرب کے اندر یہ بھی طلاق کی ایک شکل مانی جاتی تھی۔ اب تم نے اپنی بیوی کو یہ تو نہیں کہا کہ میں نے طلاق دی، لیکن یہ کہہ دیا کہ مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم اپنی ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ یہ عرب کے اندر یہ دستور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی
احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ آپ اس کا کوئی راستہ نکالتے. اس لیے عاص بن ثابت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو محمد رسول اللہ کے پاس بھیجا. جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی راستہ نکال دے. خولہ بنت ثعلبہ مدینے میں مسجد نبوی کے سے لگے ہوئے حضرت عائشہ کے حجرے کو دستک دیتی ہے. حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا. خولہ نے سلام کیا. عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام. خولہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئی ہوں. حضرت عائشہ نے اجازت دی اور وہ نبی اکرم سے باتیں کرنے لگیں. خولہ بنت ثعلبہ اپنا واقعہ بیان کر رہی ہیں. اے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنے ماں کی طرح حرام کر لیا ہے. میرے لیے کوئی راستہ بتاؤ, کوئی راستہ نکالو. اللہ کے نبی کہتے ہیں خولہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو, تم ان سے دور رہو. کہا اللہ کے نبی اگر آپ راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ فرمایا آئے خولہ جب العرش والے نے کوئی راستہ نہیں بتایا تو میں کیسے بتا دوں؟ میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے, تم اپنی شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو. اس نے ضد کی. اللہ کے نبی نے بھی انکار کیا. اس نے بار بار کہا لیکن نبی نے بھی بار بار منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں. ہاں یہ جملے پر غور کرنا, خولہ بنت ثعلبہ یہ باتیں نبی سے کہہ رہی ہے اور نبی خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے ہیں. حجرہ بہت چھوٹا ہے. اتنا سمجھو, اتنا سمجھو جیسے یہ کیمرے ہمارے یہ لگے ہوئے ہیں یہ, اور یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ حجرہ اتنا بڑا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی تھی اور محمد رسول اللہ خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے تھے. خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے تھے. ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی, ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی؟ لم اسمع کلامہما, خولہ بنت ثعلبہ کی اور محمد رسول اللہ کی باتیں ہم نہیں سن پا رہے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا حجرہ, عائشہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. اتنی دور رہی ہوں گی عائشہ جیسے یہ رکھا ہوا ہے آپ کا ٹیمٹام یہاں, اتنی دور حضرت عائشہ بیٹھی ہے اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لم اسمع کلامہما, ہم ان دونوں کی باتیں نہیں سن پا رہے تھے جبکہ وہ میرے قریب میں تھی. یہاں سے اندازہ لگائیے گا. اس جملے کو میں نے چھوڑ دیا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے. اب سنیے, خولہ بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا جاؤ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب خولہ بنت ثعلبہ وہاں سے نکلی, سیدھے مسجد نبوی میں چلی گئی, وضو بنایا, 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ کو پکارنے لگی کہ اے اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال. اے اللہ اب تو محمد کا بھی دروازہ بند ہو گیا ہے, محمد رسول اللہ نے بھی اپنی چوکھٹ بند کر لی ہے. اے اللہ اگر تو نے میرے اور میرے شوہر میرے ہسبینڈ کے درمیان راستہ نہیں نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ بچوں کو پیار دے سکتی ہوں لیکن کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری تو شوہر کے اوپر ہے. اے اللہ مجھے اس نے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا, میں کہاں جاؤں گی؟ ابھی وہ دعا کر رہی تھی, ابھی وہ اللہ کو پکار رہی تھی, ابھی وہ اللہ سے گفتگو کر رہی تھی, ابھی اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور جبرائیل محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی کو پتا ہی نہیں کہ عورت مسجد نبوی میں موجود ہے, اللہ سے دعا کر رہی ہے. آپ سمجھے میرے گھر سے گئی تو اپنے گھر گئی ہوگی. ابھی وہ دعا کر رہی ہے, ابھی دعا کے ہاتھ گرے بھی نہیں کہ جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے محمد رسول اللہ کے پاس یہ آیتیں نازل کی. اللہ نے فرمایا نبی سے کہہ دو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا, اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی, جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اور اللہ سے بھی دعا کر رہی, اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے. آپ کو کیا معلوم, مسجد میں جھانک کر دیکھو وہ عورت اللہ کو پکار رہی ہے. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا, اور اللہ
تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. کتنی بلندی سے, کتنی بلندی سے. اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں وہ دونوں کیا باتیں کر رہی ہیں, میں اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں ان باتوں کو نہیں سن پا رہی تھی. یعنی جو باتیں حضرت عائشہ تک نہیں سن پا رہی ہیں ان باتوں کو اللہ سن رہا ہے آسمان کی بلندیوں پر اور عرش پر. سوچو جب اتنے قریب سے حضرت عائشہ جو نبی کی بیوی, نبی کی قربت میں, نبی کی صحبت میں رہتی ہیں, جب وہ نہیں سن پا رہی ہیں تو ہماری دعاؤں کو منو ٹنو